السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، کہ اے مسلمانوں، جب تمہارا گزر جنت کے باغیچوں سے ہو تو وہاں ذرا رک کر کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کرام جو ہر خیر کے معاملے میں پیش رہا کرتے، انہوں نے فوراً دریافت کیا کہ یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ جنت کے باغیچے کدھر ہیں جہاں رکنے اور وہاں کے پھلوں کو کھانے کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجالس الذکر، یہ ذکر کی مجالس ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کے باغیچے قرار دیا۔ ایک مسلمان کے لیے ایک شرف کی اور نہایت سعادت کی بات ہے کہ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی لائی ہوئی شریعت، قرآن مجید کے تعلق سے کچھ بات سننے کے لیے کسی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے اچھی نیت، اچھے جذبے کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کے باغیچے قرار دیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اپنی رضا کے لیے خالص فرمائے اور ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین مجلس، میں مختصر وقت میں جس موضوع کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں اس میں اپنے لیے اور آپ کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان شاید ہم نے بار بار سنا ہے اور اکثر علماء سے، خطباء سے سنتے بھی رہتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین اسوہ، ایک بہترین رول ماڈل موجود ہے۔ آج سے 15-20 سال قبل معاشرے میں پھیلے ہوئے مختلف لوگوں کی زندگی کی وہ تفصیلات شاید ہم تک نہیں پہنچتی تھی جتنی آج کے زمانے میں پہنچ رہی ہیں۔ کسی کا محبوب کوئی کھلاڑی ہے، کسی کا محبوب کوئی فنکار ہے، کسی کا محبوب کوئی سیاستدان ہے اور دیگر معاشرے کے اس طرح کے افراد۔ ان کی زندگی کے بارے میں کیا کچھ ہم تک پہنچ رہا ہے آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ ناشتہ کیا فرمایا انہوں نے، دوپہر کے کھانے میں کیا تناول کیا، صبح کس سے ملاقات کری، شام میں کہاں گئے، اپنے مداحوں سے کس انداز سے ملے، کس موقع پر کیا الفاظ کہے۔ اور میں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے نوجوان مرد و خواتین اس طرح کی کوئی نہ کوئی شخصیات سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں باریک سے باریک بات ان سے پوچھ لیں، انہیں پورا ان کا علم ہوگا۔ اور یہ ہم بات کر رہے ہیں مسلمان معاشرے کی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جتنی تفصیلات آپ کو اپنی محبوب شخصیت کے بارے میں معلوم ہے اور صبح دوپہر شام پر آپ کی نظر ہے، اگر ایک لمحے کے لیے میں سوال کروں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی صبح شام کیسے گزرا کرتی، تو ہماری معلومات کتنی ہوگی؟ آپ کے گھر کے افراد کون ہوا کرتے، کس کو پتا ہوگا؟ کتنی بیٹیاں تھیں، کتنے بیٹے تھے، کیا نام تھے، کس کی کب شادی ہوئی؟ آپ کی محبوب شخصیت کی اگر 4 بیٹیاں ہیں اور 2 کی شادی ہو چکی ہے، 2 کی نہیں ہوئی، معلوم ہوتا ہے لوگوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بہترین رول ماڈل بنا کر بھیجا، ان کے تعلق سے کتنی باتیں ہم جانتے ہیں۔ ایک ہے آپ کی ذات کے بارے میں جاننا، ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے پر پختہ ایمان و یقین ہونا،
بظاہر تو یہ بڑی سادی سی بات ہے، سب مسلمان بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں جا کر لوگوں سے پوچھے بتاؤ بھائی ہمارے رسول کون ہیں، وہ جواب دیں گے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگلا سوال اگر آپ کر لیں وہ سچے رسول کیوں ہیں، ان کے سچے رسول ہونے کی دلائل کیا ہیں، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ وہ سچے رسول ہیں، تو کیا خیال ہے کتنے زیادہ جوابات سننے کو ملیں گے ہمیں، تفصیلی مفصل دلائل کے ساتھ۔ اچھا ایک منٹ کے لیے اگر آپ کی محبوب شخصیت، مثال لے لیتے ہیں کوئی کھلاڑی ہو، اس کے بارے میں بندہ کہے کہ وہ بیکار کھلاڑی ہے، کیا خیال ہے آپ تسلیم کر لیں گے؟ آپ اس کا اچھا کھلاڑی ثابت کرنے کے لیے کون کون سے اس کے ریکارڈ اگلے کو سنائیں گے، کون کون سے اس کے کارنامے لوگوں کو بیان کر رہے ہوں گے؟ کیا بات کر رہے ہو تم، کمزور کھلاڑی ہے، دیکھا نہیں اس نے پاکستان اور آسٹریلیا کے سیریز میں کیا کیا، اور پاکستان اور انڈیا کے میچ میں کیا کیا، اور 2016 میں کیا کیا، 2018 میں کیا کیا، 2020 میں کیا کیا؟ ایسا ہی ہے نا، سب معلومات دیں۔ آپ کے لیڈر کے بارے میں کہا جائے بیکار ہے، کچھ نہیں آتا اسے، آپ شاید 1 گھنٹے کا وہاں پر لیکچر دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، میں بتاتا ہوں تمہیں اس کے کارنامے، اس کے کردار۔ ایک مسلمان جس کا رول ماڈل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا، ان کی سیرت پر ہم کتنی دیر تک گفتگو کر سکتے ہیں، ان کی کامیابیوں کو ہم کتنا شمار کرا سکتے ہیں، ان کے سچے رسول ہونے پر ہم کتنی گھنٹوں دلائل پیش کر سکتے ہیں؟ ہر شخص ہم میں سے اس جواب کو خوب جانتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نوجوان بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک بہت بڑا حق ہم پر یہ ہے کہ آپ کی نبوت کی سچائی کا نہ صرف یہ کہ ہماری زبان پر خالی ورد ہو کہ آپ سچے رسول ہیں، بلکہ ہمارے دل میں یقین بھی ہو اور ہمیں اس پر 100% اطمینان بھی ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، آپ کے روزمرہ شب و روز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ کتابیں کتنی ساری موجود ہیں، انٹرنیٹ پر دروس کتنے سارے موجود ہیں، آڈیو ویڈیو کیا کچھ نہیں موجود۔ سوال یہ ہے کہ میں نے کیا کچھ سنا ہے؟ آج کی خبریں چلتے پھرتے ہر ایک سے پوچھ لیں، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے اگر کوئی لوگ مل جائیں اور آج کی تازہ خبر کے بارے میں گفتگو شروع ہو جائے اور مجھے اس کے بارے میں پتہ نہ ہو، میں بڑا شرمندہ محسوس کرتا ہوں۔ کیا کہیں گے لوگ، یہ جناب کوئی پتہ نہیں پرانے زمانے کا انسان ہے، اسے معلوم نہیں کہ آج کا اہم ترین واقعہ ہو گیا۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ صبح دوپہر کی جو اہم ترین خبریں آ رہی ہیں، اس سے مایوسی اور بیکار قسم کے امور میں وقت کا ضیاع اور غیبت اور تہمت اور بہتان، اس کے علاوہ اکثر و بیشتر کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ اور میں تو اس سے بڑھ کر ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جن اشخاص کو ہم نے اپنا محبوب بنا لیا، ان کی بھی زندگی کا بناوٹی حصہ وہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ خواتین سے عام طور پہ یہ بات پوچھیں، مختلف فنکاروں کے معاملے میں ان کی بڑی رائے ہوتی ہے کہ بڑا اچھا انسان ہے، بہترین عمدہ اس کا کردار ہے، کتنے اچھے انداز سے یہ بات کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ اس کا وہ کردار ہے جو اسے ایک ڈرامے میں یا فلم میں دیا گیا ہے، کیونکہ بناوٹی کردار ہے، ایکٹنگ۔ اس کی اصل زندگی تو کوئی جانتا بھی نہیں، اصل زندگی میں کتنے کتنے اس کے برے اخلاق ہوں، کتنا برا کردار ہو، حلال حرام، لوگوں سے بات کرنا، لوگ اس کے اس جھوٹے کردار کو اصل بنا کر اس سے تعلق اور محبت قائم کر بیٹھتے ہیں۔ ذرا سوچیں کتنی ناسمجھی ہے ہماری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زندگی جو دنیا کے ہر شعبے میں اکمل اور اعلیٰ اور برتر زندگی ہے، اس کے بارے میں ہم اکثر و بیشتر ناواقف ہیں۔ تو چلیں میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 5 بنیادی دلائل، 5 بنیادی دلائل و براہین پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو معلوم ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول تھے،
ان سے بہتر انسان دنیا میں نہ کبھی آیا نہ کبھی آئے گا۔ اور یہ 5 دلائل و براہین میرے آپ کے دل میں اتر جانے چاہیے، میری اور آپ کی معلومات کا حصہ ہونے چاہیے۔ چلتے پھرتے مسلمان آج کل جیسے کہ میں نے کہا کہ غفلت زیادہ غالب ہے، فیک لوگوں کو ہم نے اصل بنا کر اپنا رول ماڈل بنا لیا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو اصل ہے اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور اللہ کے محبوب ترین اور افضل ترین رسول ہونے کے دلائل۔ سب سے پہلی دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی، نبوت سے پہلے کا دور۔ کیا جانتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں؟ مکہ کے لوگ سب کے سب آپ کے صادق اور امین ہونے پر ایک زبان سے گواہی دیا کرتے۔ سوچیں، کیا میں اور آپ بھی معاشرے میں کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں کہ پورا محلہ اس کے بارے میں کہے صادق اور امین، ہمیشہ سچ بولنے والا اور انتہائی امانت دار، جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بہترین انداز سے پورا کرنے والا، یہ امانت دار۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو امی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ کے ساتھ تسلی دی؟ یہ الفاظ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ یہ تھا کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے۔ واقعہ لمبا ہے، میں خالی اشارے کروں گا، 15-20 منٹ میرے بعد مکمل کروں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دیکھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ میں، پریشانی میں، سب سے پہلی بات کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیں۔ آپ جیسے شخص کو نقصان پہنچ جائے، رسوا ہو جائے، معاشرے میں اس کا مقام مرتبہ گر جائے، ممکن ہی نہیں۔ کیا چیز تھی ان کے سامنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 15 سال جو انہوں نے ساتھ گزارے تھے، اور اس سے پہلے 25 سال جو مکہ کے لوگ سب اس کی گواہی دینے والے تھے۔ اب 6 کوالٹیز آپ نے بیان کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا انک لتصل الرحم، بے شک آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں، رشتوں کی قدر کرنے والے ہیں۔ اور صلہ رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی رشتہ دار آ جائے تو خالی اس کو بٹھا دو، جو آپ کو فون کر لے آپ اس کا فون ریسیو کر لو۔ اسلام میں صلہ رحمی یہ نہیں ہے۔ اللہ کے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی کرنا یہ نہیں ہے کہ جو جس طرح ڈیل کرے آپ بھی مقابل میں اس کے ساتھ ڈیل کر لو، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ شخص بظاہر کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر آپ سے رشتے کو توڑ رہا ہے اور آپ صبح شام اس رشتے کو جوڑنے کے در پہ لگے ہوئے۔ اتنا بڑا دل ہو سکتا ہے؟ ہم کیا باتیں کرتے ہیں بھائی، وہ ملیں گے تو اچھی بات ہے، اب وہ لوگ خود نہیں ملنا چاہ رہے تو ہم کوئی ان کے محتاج ہیں؟ ہم کوئی بیکار ہیں؟ ہماری کوئی عزت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے بھائی جاؤ، ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ اسلام کی نظر میں صلہ رحمی ختم، بلکہ آپ رشتہ داریوں کو توڑنے والے قرار پائیں گے۔ اللہ کے ہاں پکڑ ہے۔ انک لتصل الرحم، پہلی کوالٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وتحمل الکل، کسی پر سے بوجھ ہوتا ہے آپ اسے اٹھا لیتے ہیں، مالی بوجھ بھی ہو سکتا ہے، کسی سامان کا بوجھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ سے سمجھا رہا ہے ایک بندہ اس کے اوپر بوجھ لگا ہوا ہے، آپ جا کر اس کے ساتھ شامل ہو کر اس کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ اتنی عاجزی۔ یا کسی شخص کے اوپر کوئی مالی سخت تکلیف آئی ہوئی ہے، آپ نے کہا تمہارا آدھا قرضہ میرے ذمہ، یہ بھی بوجھ اٹھانا ہے۔ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا کر اس کو دے دیا کرتے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، گھر والوں کو کھلانے کو نہیں ہے، میں تمہیں لا کر دیتا ہوں۔ یہ کوالٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتُقْرِ الضَّيْفَ، اور مہمان کا خوب اکرام کرنے والے۔ اور یاد رکھیے گا مہمان اس زمانے میں آج کی طرح کے نہیں ہوتے تھے کہ فون کر کے سب آ رہے ہیں، 3 گھنٹے پہلے فون کر دیا گیا آپ جا کر بیکری سے کوئی سامان وغیرہ لے آئے۔ چلتا پھرتا مسافر ہے تو دستک دی، جناب
2-3 دن کے لیے آپ کے گھر میں ٹھہر سکتا ہوں؟ نہ جان نہ پہچان. وَتُقْرِ الضَّيْفِ، مہمان کا خوب اکرام کرنے والے. پاکیزہ معاشرے ہوا کرتے تھے، اعتماد کا ماحول ہوا کرتا تھا. 5ویں کوالٹی وَتَصْدُقُ الْحَدِيثِ، جب بولتے سچ بولتے، جھوٹ بولتے ہی نہیں، غلط بیانی کرتے ہی نہیں. اور 6ٹھی بات جو تمام باتوں کا خلاصہ ہے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یہ صحیح بخاری کے اندر بالکل شروع میں. اور ہر بہترین عمدہ کام میں اپنی قوم میں آگے بڑھ بڑھ کر شریک ہوتے ہیں. قوم کا مسئلہ آیا یہ نہیں کہ گھر بیٹھو، آگے بڑھ کے شریک. قوم کسی پریشانی میں ہے، آگے بڑھ کے سب سے زیادہ حصہ ڈالنے والے. ہر خیر و بھلائی کے کام میں آپ ہمیشہ آگے ہوتے ہیں. کبھی کبھار ان 6 باتوں میں غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں. کیا خیال ہے ہم سب کے بارے میں، ہمارے گھر والے، ان 6 کوالٹیز میں سے کوئی ایک کوالٹی ہمارے بارے میں دی جا سکتی ہے وہ بھی گھر والوں کی طرف سے؟ تو نوجوان بیٹھے ہیں، دوست تو ایک دوسرے کے بارے میں بڑی گواہی دیتے ہیں، دوستوں کا دوست ہے، بھائیوں کا بھائی ہے، یاروں کا یار ہے. گھر سے گواہی نکلوانا بہت مشکل ہے، وہ بھی گھر والی سے اور مشکل. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، کیا اخلاق تھے. ان 6 خصوصیات کو حضرت خدیجہ نے اسی وقت ایک ساتھ ذکر کر دیا اور فکر کیے بغیر. یہ تو آپ کی کوالٹیز ہیں. آپ جیسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. یہ آپ سے کردار تھا، اخلاق تھا. بہت باتیں ہو سکتی ہیں، خالی اشارہ کرنا مقصود ہے. نبوت کے بعد کی زندگی، یہ دوسری دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہونے کی. کیا تھی؟ نبوت مل گئی. میں اللہ کا چنا ہوا سب سے افضل ترین دنیا کا انسان ہوں. سوچئے ہمارے یہاں کسی کو 2 دن کا کوئی منصب مل جائے، کیا کردار ہوگا اس کا؟ ہم کہتے ہیں بس منصب پہ پہنچنے کی دیر ہے، پھر سارے مال اور ساری صلاحیتیں سب بٹور کے اپنے پاس لے کر جناب نظر ہی نہیں آئیں گے دوبارہ. جیسے الیکشن کے دنوں میں ہوتا ہے نا، کمپین چل رہی ہے تو ماشاءاللہ ایم پی اے ایم این اے گلی گلی گھوم رہے، اس کے بعد 5 سال تک نہ فون ہے نہ نمبر ہے نہ پتہ ہے. لوگ بول رہے بھائی یہ وہی گلی ہے، گلی ٹھیک کرانی تھی، نلکے ٹھیک کرانے تھے، پانی ٹھیک کرانا تھا. ختم، منصب مل گیا، اب چھوٹی باتیں چھوڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے برعکس ہے. منصب ملا، پورے کے پورے جو خاندان ہے، پورا قبیلہ دشمن ہو گیا. وہ جو کہتے تھے صادق امین، وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ ساحر، کذاب، مجنون، کاہن، جادوگر ہے، انتہائی جھوٹا ہے، دیوانہ ہے، مستقبل کی خبریں بتانے والا نجومی ہے. ان ھذا الا قول البشر، ان لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. سوچیں یہ سب باتیں سن رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد. دنیا کتنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ جو کہ خادم تھے، گھر کے حالات بتاتے ہیں مختلف احادیث میں. امی عائشہ گھر کے حالات بتاتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے کبھی بھی 3 دن لگاتار کھانا میسر نہیں آیا زندگی بھر. ایک دن کھانا ہے، دوسرے دن کھانا ہے، تیسرے دن کھانا نہیں. کبھی 3 دن یکے بعد دیگرے ایسے نہیں گزرے کہ گھر میں کھانا ہو. اور کھانے کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے، رات کا کھانا نہیں ہے. نہیں، ایک کھانا دن میں ایک بار. یہ دنیا آپ کے پاس ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک جو کے آٹے سے اپنے پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی زندگی میں کبھی بار، ایک بار. یہ نبوت کے بعد کی زندگی کی قربانی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھنے ہوئے آٹے کی روٹی بھی کھا لیتے تھے؟ چھنے ہوا آٹا، ہم گھر میں آٹا لاتے ہیں تو پہلے سے ذرا پیسا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو کچھ اس میں کیڑے مکوڑے نہ آ جائیں تو پھر بھی ہم چھانتے ہیں. اس زمانے میں مشینیں نہیں ہوتی تھیں، ہاتھ سے کوٹا کرتے تھے لوگ. تو سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی؟ انس فرماتے ہیں ما رأى النقی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی کبھی زندگی میں دیکھی تک نہیں. ہم کھانے کی بات کر رہے ہیں, روٹی چنے والے کی جو ہم سب صبح دوپہر شام کھاتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں. تو دنیا کا اتنا بڑا منصب اللہ کے محبوب رسول ہونے کے باوجود لوگوں کی دنیا کے بارے میں ایسی بے رغبتی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں, مسجد میں آئے, اقامت ہو گئی, اچانک سے کچھ یاد آیا, فوراً گھر چلے گئے. صحابہ کرام کھڑے ہیں, اقامت ہو چکی, انتظار کر رہے ہیں. کافی دیر بعد آئے, نماز پڑھائی, چلے گئے. صحابی کہا رسول اللہ کافی دیر انتظار کرنا پڑا, خیریت تو تھی؟ آپ نے فرمایا مجھے یاد آ گیا کہ گھر میں کچھ مال پڑا ہوا ہے صدقے کے لیے, وہ میں نے اب تک دیا نہیں, تو چلو فلاں فلاں گھر میں جلدی سے مال پہنچا دو نماز سے پہلے پہلے. ایسا نہ ہو کہ یہ ذمہ داری میرے اوپر باقی رہے اور وہ گھر والوں کی محتاجی اور ضرورت قائم رہے. اقامت کھڑی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوڑا سا مال تھا وہ کسی گھر میں چھوڑنے کے لیے گئے اور آ کر نماز پڑھائی. تو دنیا کی بے رغبتی اور دنیا کی قلت کی تو اتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ انسان حیران ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک وقت تھا آپ اپنے گھر والوں سے کچھ ناراض رہے اور ایک الگ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیام کیا. مسجد نبی کے اندر ایک اسٹور تھا, وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں, اور حضرت عمر کو دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئے بات چیت کرنے کے لیے, استقبال کرنے کے لیے. تو حضرت عمر کی نظر پڑی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر چٹائی کے نشان بنے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یا رسول اللہ, یہ قیصر و کسریٰ, رومن امپائر, پرشین امپائر, اتنے بڑے بڑے یہ کافر بدماش یہ محلات کے اندر آرام کر رہے ہیں, اور آپ اللہ کے سچے رسول, اور آپ کے پاس لیٹنے کے لیے آرام دہ بستر بھی نہیں. آنکھوں سے آنسو جاری ہے عمر رضی اللہ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, کوئی بات نہیں, تھوڑے ٹائم کی بات ہے, نہیں حالات اچھے ہو جائیں گے, پریشان نہ ہو, ہمارا وقت بھی آئے گا, ایسی بات ہے نہیں. اس حالت میں آپ نے فرمایا افی شک انت یا عمر, اے عمر کیا تم شک میں پڑ گئے ہو؟ تم, میں شک میں نہیں ہوں. اے عمر کیا تم شک میں پڑ گئے ہو؟ اللہ نے ان سے دنیا کے وعدے کیے ہیں اور ہم سے آخرت کے وعدے کیے ہیں. کب میں نے تمہیں کہا تھا کہ دنیا کے وعدے تمہارے لیے ہوں گے, دنیا کی ساری آسائشیں تمہیں ملیں گی اسلام لانے کے بعد؟ کب میں نے تمہیں کہا؟ اللہ نے ان سے دنیا کے وعدے کیے ہیں, دنیا ان کو ملے گی, اور ہم سے اللہ نے آخرت کے وعدے کیے ہیں. اس حالت میں پریشان نہ ہو. سوچیے میرے اور آپ کے پاس کسی کے پاس ایسا بستر ہے جس کے پر آپ سو جائیں تو آپ کی کمر کے اوپر نشان پڑ جائے؟ ہر گھر میں جو ہے کئی گدے, کئی مولٹی فوم اور اچھے اقسام اور انواع کی چیزیں ہمارے سب کے پاس. تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی زندگی کچھ حالات تھے. تیسری سچے نبی ہونے کی دلیل وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرے ہوئے وقتوں کی مکمل تفصیل سے بیان کریں قرآن مجید میں. آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, یہ آپ سے پوچھیں گے, یہ آپ سے پوچھیں گے, یہ آپ سے پوچھیں گے, جواب دیجئے, جواب دیجئے, جواب دیجئے. یہودیوں سے ملاقات کرتے ہیں مکہ والے, یہودیوں سے جن کے پاس کتابوں کا علم ہے, کہتے ہیں انہوں نے بہت تنگ کر رکھا ہے, کچھ ایسی باتیں بتاؤ جو ان سے پوچھیں اور یہ جواب میں عاجز آ جائیں. اب یہودی پرانی کتابیں پڑھنے والے لوگ اور جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں نہیں پڑھتے تھے, چلو ان سے پوچھو ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں, چلو ان سے پوچھو ذرا روح کے بارے میں بتائیں, ان سے کہو کہ جو لوگ گزرے تھے اصحاب کہف نوجوان ان کے بارے میں بتائیں, ان سے کہو حضرت موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ ہے وہ تو سنائیں. آپ لوگ سورہ کہف پڑھتے ہیں ہر جمعے کو, یہ سارے واقعات کی پوری تفصیلات اللہ تبارک و تعالی نے مکمل خرسور انداز میں بیان کر دی. یہ سارے کے سارے مکہ والے لوگ خاموش, عاجز آ گئے. اب کیا کریں, پورا واقعہ بیان کر دیا انہوں نے. تو یہ کلام لے کر آئے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, اس کے آگے یا اس کے پیچھے سے کوئی چیز اس کو ناقص ثابت کرنے والی ہو ہی نہیں سکتی.
تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن رب حکیم، اس کے لیے تمام تعریفات ہیں، اس کی طرف سے نازل کر رہا ہے، سچا کلام لے کر آئے۔ تو جو گزری باتیں تھیں ان کی پورے تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بیان فرمائی۔ یہ آپ کی نبوت کی ایک اور بہت بڑی دلیل، اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کی 2-3 بڑی اچھی مثالیں ہیں۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، قرآن میں کیا ہے، دیکھیے سورۃ الروم ہے، سورۃ الروم، اس کے آغاز میں آپ پڑھتے ہیں الف لام میم غلبت الروم، رومی جو ہے مغلوب ہو گئے، ہار گئے جنگ، فی ادنى الارض، مسلمانوں سے قریب ترین ان کا علاقہ تھا، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اللہ نے فرمایا کہ ان قریب یہ جیتیں گے، ایک اور مارکہ ہونا ہے جس میں یہ جیتیں گے۔ کب جیتیں گے؟ فی بضع سنین، 3 سے 9 سال کے درمیان۔ اب آپ غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر یہ خود جھوٹے رسول ہوتے، سچے رسول نہ ہوتے، اتنا بڑا رسک کبھی لیتے کہ مستقبل میں ایک بات ہونی ہے، اس کے بارے میں 2 باتیں کہہ رہے ہیں، ایک یہ کہ رومی ابھی تو ہارے ہیں، بعد میں جیتیں گے، یہ کہنا آسان ہے، ایک اتنا بڑا لشکر ہار جائے، آپ بولیں ان قریب یہ جیتے گا، اچھا اس کے بعد آپ بولتے جیتے گا مطلب 200 300 400 سال بعد، نہیں، بضع سنین، بضع کہتے ہیں 3 سے 9 کے درمیان، 3 سال 4 5 6 7 8 9 گنتی کر لو اسی میں۔ تو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ آپ جانتے تھے اگر ایسا نہیں ہوا تو میری ساری کی ساری دعوت ختم ہو سکتی، سارے کے سارے ایمان والے مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ بھائی آپ نے کہا تھا یہ جیتیں گے، اور کہا تھا 3 سے 9 سال میں جیتیں گے، اور رومی کون ہے؟ غیر مسلم ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ آپ اپنی فوج ان کو بھیج دی، چلو بھائی میرے سارے فوجی جا کے لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ تو یہ محض غیب کی خبر جو آپ نے دی اللہ کے حکم سے پوری ہوئی اسی طریقے سے۔ ابو لہب آپ سب جانتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، غور کیجیے یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ سورت مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شروع اسلام میں نازل ہوئی، ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے، برباد ہو جائے ابو لہب، پوری سورت اس کی بیوی کے مذمت میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے۔ آپ غور کریں، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا جو آپ لے کر آتے، کیا خیال ہے ابو لہب آتا اپنی بیوی کے ساتھ کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ آپ کی بات غلط ثابت کر رہا ہوں میں، آپ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ میں تو برباد ہو گیا، میں تو جہنمی ہوں، دیکھیں جی میں آج کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہا ہوں۔ اگر ایسا کر دیتا، چیلنج ہو جاتا قرآن کے مقابلے میں کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا نا۔ کیا اس نے ایسا کیا؟ نہیں، معلوم ہوا اللہ احکم الحاکمین، اللہ تبارک و تعالی جو ہر چیز پر العلیم ہے، خوب جاننے والا ہے، جو ہوا جو ہوگا، جو نہیں بھی ہوا کیسے ہوگا اللہ کے علم میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس نے اور اس کی بیوی نے اسلام لانا ہی نہیں تھا، تو جھوٹ موٹ بھی انہوں نے جو ہے وہ اسلام کا دعویٰ نہیں کیا، جبکہ قرآن میں ان کے بارے میں سورت نازل ہو چکی تھی۔ اگر چاہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو متنازع بنانے کے لیے تو بظاہر اسلام کا اعلان کر دیتے، دیکھو بھائی ہم تو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور قرآن دیکھو کہہ رہا ہے ہمارے بارے میں کہ ہم برباد ہو گئے، کلمہ بھی نہیں پڑھا، دونوں کے دونوں اسی حالت کفر میں مارے گئے۔ اس کی اور بہت سے دلائل ہیں۔ پھر قیامت کی علامات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، چھوٹی علامات آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، سب پوری ہوئی، دنیا داری عام ہو جانا، فحاشی کا عام ہو جانا، قتل و غارت کا عام ہو جانا، مارنے والے کو پتہ نہیں کیوں مار رہا ہے، مرنے والے کو پتہ نہیں کیوں مارا جا رہا ہے، دنیا کے پیچھے لوگوں کا بھاگنا، وہ لوگ جو چرواہے ہیں وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے اندر مقابلے کر رہے ہوں گے کس کی بلڈنگ کتنی اونچی ہے، سب کچھ پورا کا پورا ویسے ہی پورا مکمل ہو رہا ہے۔ یہ غیب کی باتیں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو تیسری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی، جو غیبیات اور جو ماضی کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ چوتھی دلیل ہے نفوذ کی دلیل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے یہ مکہ مدینہ کے درمیان
جو بظاہر بالکل دنیا سے کٹا ہوا ایک علاقہ تھا، کوئی بھی سپر پاور اس کو اپنے انڈر اس نے نہیں رکھا، نہ رومیوں کے انڈر آتی، نہ پرشین امپائر، نہ حبشہ، نہ مصر، نہ یمن، یہ بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، یہ علاقہ ان سے بالکل جدا تھا۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اٹھایا کہ صرف خلافت راشدہ کے دور میں یہ مسلمان آدھی دنیا تک پہنچ چکے تھے۔ ایسی تاثیر، ایسا نفوذ، ایسی اللہ کی برکتیں۔ اور 70 ہجری کے اندر بنو امیہ کے دور حکومت میں یہی مسلمان پورا افریقہ کراس کر کے یورپ تک پہنچ گئے۔ اندلس کا نام سنا ہوا ہے آپ حضرات؟ اندلس کیا ہے؟ اندلس آج کے زمانے کا اسپین اور پرتگال، یہ دو بڑے یورپی ممالک جو ہیں، یہ 700 سال تک مسلمانوں کے مرکز رہے ہیں، سب سے ترقی یافتہ علاقے رہے ہیں مسلمانوں کے۔ یہاں جو قائم مسجدیں ہیں ان کی حجامت مکہ اور مدینہ کی جو دو بڑی ہماری مسجدیں ہیں ان سے بڑی تھی اس زمانے میں۔ اتنی ترقی یافتہ علاقے گزرے، پہلی صدی ہجری کے اندر مسلمان وہاں تک پہنچ گئے۔ تو اللہ کا سچا دین دنیا میں ایسے پھیلا، سچے لوگوں کے ہاتھوں میں پھیلا۔ اور آخری دلیل جس پہ میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے بڑی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے سچے رسول ہونے کی، وہ ہے یہ کتاب قرآن مجید۔ لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس، کہا کوئی ایسی مضبوط دلیل لے کر آئے کہ ہم مان جائیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ایسی دلیل ہو جس پہ کوئی شک ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی، اولم یکفیہم، کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ بے شک ہم نے آپ پر ایک کتاب کو نازل کیا ہے، یتلا علیہم، جو ان پر صبح شام پڑھی جاتی ہے۔ کیا یہ کافی نہیں؟ تمام نشانیوں کی سب سے بڑی نشانی یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، جس کے بارے میں عرب کے عربی دان ماہر ترین لوگوں کو قرآن نے کہا قل فأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، جاؤ اس جیسا ایک اور کلام لے آؤ۔ نہیں لے کر آ سکتے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، جاؤ 10 صورتیں لے آؤ۔ 10 صورتیں کتنی ہوتی ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے الناس تک، 2 پیج میں، 1 پیج میں پوری آ جائے، پورے قرآن کا چیلنج، اس کے بعد 1 صفحے کا چیلنج، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، جاؤ ایک سورت لے آؤ۔ ایک سورت کیا ہے؟ ایک لائن ہے، ایک لائن، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک لائن ہے، لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ کا سچا کلام جس کو پڑھ کے انسان کبھی بھی اس سے اکڑاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، اس کے ایک ایک حرف کے اوپر اتنی ساری ایک ایک آیت پڑھنے پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں نیکیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وعدہ فرمایا۔ جو اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گا عزت و وقار پائے گا، جو اس سے منہ پھیرے گا، جو اس کو پیٹ پیچھے کر دے گا، وہ دنیا میں کبھی بھی سعادت مند نہیں بن پائے گا۔ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ رب کا پہچان، رب کی پہچان، جنت جہنم کے تذکرے، کامیاب لوگوں کے تذکرے، ناکام لوگوں کے تذکرے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، جہنم کی سختیوں کا تذکرہ، دنیا کس طرح گزارنی ہے اس کی ساری راہ عمل، احکام، حلال، حرام، نکاح، طلاق، سزائیں، حدود، وراثت، زندگی کے باریک سے باریک ہر گوشے کے معاملے میں مکمل دستور اور تفصیلات۔ یہ قرآن لے کر ہی پورے کے پورے مسلمان دنیا میں اس زمانے میں پھیلا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ہر حدیث سچی ہے۔ فرمایا تھا آپ نے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ یہ کون تھے؟ یہ صحابہ کرام تھے، یہ تابعین تھے۔ قرآن کو ہاتھ میں تھام کے پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کی دعوت کو پہنچایا، اسلام کے پیغام کو پہنچایا، بلندیاں عطا ہوئی۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ اللہ معاف فرمائے کہ ہمارا وہ حال نہ ہو کہ 57 ممالک، بظاہر کوئی ایٹمی طاقت، کوئی ایسی طاقت، کوئی وہ طاقت، ان میں سے ایک ملک کو
صفحہ ہستی سے مٹانے کی پوری پلاننگ ہو چکی ہے، 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے، 60-70 ہزار سے زیادہ جانوں کا نذرانہ ہمارے مظلوم مسلمان بہن بھائی دے چکے ہیں، اور ہماری زندگی کے اندر ہماری ترجیحات میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں وہی اپنے کاروبار، وہی اپنی نوکری، وہی میری ڈگری، وہی میرا فیوچر، وہی میرا پاکستان سے باہر جانا، وہی میرا پاکستان میں رکنا، وہی زندہ باد، وہی مرد آباد، میری زندگی پر کوئی اثر نہیں۔ اور کبھی بھی یہ خیال نہ کریے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے یہ ان کی کوئی دنیا کی وجہ سے ہے، اللہ کی قسم صرف ان کے ایمان کی وجہ سے ہے۔ ان کا ایمان انہیں ہضم نہیں ہو رہا، کیسے ٹکے ہوئے یہ اس علاقے کے اندر، اور وہ جو علاقہ ہے وہ فلسطین کے لوگوں کا علاقہ ہے یا امت مسلمہ کا علاقہ ہے؟ سوچیے، یا تو ہم اپنے آپ کو جو نکال دینا اس امت سے کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے فلسطین سے۔ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مبارک مسجد جس کے آس پاس اللہ نے برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے وہاں سے لے جایا گیا، مکہ سے بھی تو ممکن تھا، کیوں جوڑا گیا اس جگہ سے؟ مرکز الانبیاء، سلسلہ انبیاء کرام اس سرزمین سے آئے کہ مسلمان نہ بھولے کہ وہ ایک بہت عظیم تاریخ کا ایک فرد ہے۔ تو ان کی فکر تو ہو، 57 ممالک، کسی ملک سے آپ کو کوئی ایسی ٹھنڈی ہوا بھی نہیں آتی کہ آپ کو لگے کہ انشاءاللہ یہاں سے کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی۔ ہم سارے اپنی ترجیحات میں ہیں، ہم سارے، ہمارے ملک میں کانسرٹ بھی ہو رہے ہیں، ہماری خواتین، ہمارے بچوں کے ڈرامے بھی چل رہے ہیں، موویاں بھی چل رہی ہیں۔ آپ بتائیے، آپ لوگ جو نمازی ہیں بتائیے، کیا آپ کو لگا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد جب اتنی خطرناک جنگ مسلط کی گئی تو ماشاءاللہ اب ہماری مسجدوں کے اندر 4 صفیں نمازوں کی بڑھ گئی ہوں؟ اب ہم فجر کی نماز میں اٹھنا شروع ہو گئے ہو کہ ہمارے مسلمان بھائی جانیں قربان کر رہے ہیں، صبح دوپہر شام، عورتیں بچے بوڑھے، ان کی جانیں دے رہے ہیں۔ چلو میں کم از کم اپنی سطح پر کوئی دین کی تو فکر کر لوں، کوئی دین کے ساتھ مخلص تو ہو جاؤں، کوئی اپنے اعمال کے نظر تو لے لوں، اپنے گھر سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کی تو فکر کر لوں، اپنے گھر والوں کو ذرا دین کی حمیت غیرت ان میں جگانے کی تو فکر کر لوں۔ نہیں، ہماری وہی شادیاں ہیں، ہمارے وہی طور طریقے ہیں، وہی عادات ہیں، وہی گفتگو ہے۔ بس کبھی کبھی فیس بک، یوٹیوب پر سامنے ویڈیو اگر آ گئی تو اللہ جی آسانی کرے اور جی آگے بڑھو، آگے بہت کام کی چیزیں ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ لا تعلقی کی وجہ سے انسان جو ہے پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اس سے بصیرت بھی چھین لی جاتی ہے، اور وہ ڈھنگ کے کام کرنے کے بجائے بے ڈھنگ کے کاموں کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے، زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ صرف میرے بھائی اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ کیا اپنی مرضی سے آیا ہوں یا اللہ کے حکم سے آیا ہوں؟ اللہ کے حکم سے آیا ہوں تو اللہ نے تو قرآن میں واضح 2 ٹوک یہ بات کری ہے کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد اپنے رب کی پہچان ہے، اس کی توحید پر عمل کرنا ہے اور زندگی اس کی عبادت میں لگانا ہے۔ پھر اپنے سے سوال کرے، یہ جو میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہے، کیا میں اس مقصد سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوں؟ کیا میں ہم و غم، پریشانی، فکر یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میں کامیاب ہو جاؤں، یا بس یہی ہے بھائی صاحب دنیا بنا لو، فیوچر بنا لو، دیکھو وہ آگے بڑھ گیا، دیکھو وہ باہر چلا گیا، دیکھو اس نے 3 دکانیں بنا لی، تم وہیں بیٹھے ہوئے ہو۔ ہم و غم انسان کا کیا ہے، یہ ہر انسان اپنا فیصلہ کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی روشنی میں ان چیزوں کو پہچانے۔ تو آج کی بات کا خلاصہ، معذرت خواہ ہوں بات لمبی ہو گئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اللہ کی طرف سے رسول ہونے کے 5 دلائل اور اس میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ پہلی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماضی، نبوت سے پہلے کا ٹائم۔ دوسری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی زندگی، اس میں کوئی دنیاوی شان و شوکت، کوئی دنیاوی مال و متاع اس کے وجود نہیں تھا۔ تیسری دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی باتیں بتائیں، جو گزرے واقعات بتائے اور جو آئندہ ہونے والا ہے وہ بتایا، یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اور چوتھی دلیل اسلام کا نفوذ اور اسلام کی ترقی اور نشر و اشاعت جو کثرت سے دنیا میں ہوئی، اور 1 صدی کے اندر اسلام پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پھیل چکا تھا، اس تیزی کے ساتھ نافذ ہونے والا یہ دین
یہ سچا دین ہی ہو سکتا ہے۔ اور آخری دلیل میں نے آپ کو بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے اور قیامت تک کا سب سے بڑا معجزہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، کہ جس جیسا کلام نہ کبھی کوئی لے کر آیا، نہ قیامت تک کوئی لے کر آنے پر قادر ہے۔ ان دلائل کو اپنے دل میں بٹھائیے اور اپنا تعلق ان سے مضبوط کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، قرآن مجید کے ترجمے کو 2 صفحے 3 صفحے میرے بھائی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یقین جانیے سب سے بڑی برکت یہ ہے، سب سے زیادہ لوگ سوال آج تک کیا کرتے ہیں، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اینگزائٹی ہے، اور جناب جادو ہیں اور آسیب ہیں، اور کسی نے یہ پڑھ دیا ہے۔ ہم سے سب سے زیادہ ملنے والے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ انشاءاللہ آڈیو لگا دیتے ہیں گھر کے اندر، قاری مشائی راشد کی آواز میں ہر روزانہ صبح سورہ بقرہ چلاتے ہیں، اور باقی گھر والے اس ٹائم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ موبائل میں بیٹھے ہوئے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کلپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ گھر میں کلپ لگا ہوا ہے قرآن، تو ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے اللہ کی کتاب کے ساتھ، اس کی تاثیر کیسے پہنچے گی ہم تک؟ شہد میں شفا ہے، شہد کی بوتل گلے میں لٹکا کے چلتے پھرتے ہیں صبح شام، یہ شہد میں شفا ہے، میں نے گلے میں لٹکائی لی، اس کو پئیں گے، استعمال کریں گے تو شفا ہے نا۔ قرآن پڑھیں گے، اس سے نور حاصل کریں گے، برکت لیں گے تو دل کی بھی شفا ہے، اور زندگی میں سب سے بڑا ڈھنگ کا کام اور ضروری کام یہ ہمارے اوپر لازمی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خیر کی بھلائی کی بات کہی گئی اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔